اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس تعویذ پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے زبان بندی کے لیے۔ یہ تعویذ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ تہمت بازی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہر وقت جو ہے اپنی زبان کی وجہ سے دوسروں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ان میں چاہے آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، یا آپ کی بیوی ہے، یا آپ بیوی خاوند سے پریشان ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ اس نقش کو لکھ کر اس کو استعمال کریں گے تو اللہ کے حکم سے ہر اس شر سے محفوظ رہیں گے جو کہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے، اور آپ نے مزید اجازت کے لیے انتظار نہیں کرنا، لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے، یقینی ہے۔ جب آپ انشاءاللہ یقین کے ساتھ اس نقش کو لکھ کر اس کو استعمال کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس نقش کی جو ترتیب ہے لکھنے کی اور استعمال کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اس نقش کو آپ نے باوضو طریقے سے لکھنا ہے، اور لکھنا کب ہے؟ بروز منگل یا ہفتے کو آپ نے بعد نماز فجر جب سورج نکلتا ہے تو اس پہر آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ کسی سفید کاغذ پر آپ نے کالی سیاہی کی مدد سے یا زعفران کی مدد سے اس نقش کو تحریر کرنا ہے۔ جب آپ اس نقش کو تحریر کرنے لگیں یا استعمال کرنے لگیں تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے، تاکہ اس کی زکوٰۃ کو ادا کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس نقش کو بروز منگل یا ہفتے کو آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد دشمن کے مکان کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے دبا دینا ہے۔ اگر بیوی خامن سے پریشان ہے اور ہر وقت اسے لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا اسے گالی گلوچ دیتا ہے، تو آپ نے اپنی چوکھٹ جہاں سے آپ کا خامن ان ہوتا ہے یا آپ کا جو کمرہ ہے وہاں پر آپ نے اس کو دبا دینا ہے، تعویذ کو دبا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر خامد جو ہے وہ زبان درازی کرتا ہے اور گالی گلوچ نکالتا ہے، برے افعال کہتا ہے، تو انشاءاللہ وہ زبان بند ہو جائے گی اور اچھے اور پیار بھرے الفاظ نکلیں گے۔ اگر خامد بیوی سے پریشان ہے اور اس کی بیوی بد زبان ہے اور ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑے کی طرف رہتی ہے، گال گلوچ دیتی ہے، تو سیم طریقہ یہی ہے۔ اور اگر کسی دشمن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں جو آپ پر ہر وقت تہمت بازی لگاتا ہے یا آپ پر ہر وقت باتیں کستا ہے، جس کی زبان کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، تو آپ نے اس کی چوکھٹ پر یہ نقش لکھ کر دبا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دباتے ہی جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اب آپ نے نقش جو لکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نقش یہ ہے جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھایا گیا ہے۔ اس طرح کے آپ نے جو ہے 4x4 4 کالم اور 4 رو کے حساب سے آپ نے 16 خانے بنا لینے ہیں۔ 16 خانے بنانے کے بعد آپ نے اس کو جو چال ہم نے پہلے آچھی چال دکھائی ہوئی ہے اپنی مختلف تعویذات میں، پیچھے آج ہم نے نہیں بتائی، وہ ہم نے ہر تعویذ میں تقریباً 100+ جو تعویذ ہے ہمارے، اس میں ہم نے آچھی چال کو بالکل تفصیلاً جو ہے بتایا ہوا ہے، تفصیلاً اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ جو نئے بھائی ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں اور وہاں سے آچھی چال جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ سمجھنے کے بعد آپ نے اس کے مطابق اس چال کو لکھنا ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس طرح 4x4 4 کالم اور 4 رو کے حساب سے 16 خانے بنانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے شروع ہونا ہے خاتم اللہ علی قلوبہم، اس کے جو اعداد ہیں وہ 12 ہیں، یہ لکھنے۔ اس کے بعد آپ نے 2 پہ آنا ہے، 3 پہ، 4، 5۔ اسی طرح آپ نے والا سامعہم والا ابصارہم غشاوۃ، اس کو آپ نے جس ترتیب کے ساتھ ہم نے لکھا ہوا ہے آتشی چال کے مطابق، آتشی چال میں یہ پہلا نمبر ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا، یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا، اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے وہاں سے ہماری چال دیکھ لینی ہے، وہاں سے سمجھ لینا ہے۔ سمجھنے کے بعد آپ نے جیسے یہ نقش تحریر ہے اس کو کالے سیاہی کی مدد سے یا زعفران کی مدد سے آپ نے کسی سفید کاغذ پر تحریر کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو موم جامع کر لیں۔ موم جامع کرنے کے بعد آپ اس کو چوکھٹ کے نیچے دبا دیں۔ اگر میاں بیوی کا معاملہ ہے تو آپ کا جو مین دروازہ ہے
اگر خامند جو ہے خامند سے بیوی تنگ ہے تو مین دروازے کے نیچے آپ اس کو دبا دیں. اگر خامند بیوی سے تنگ ہے تو آپ اس دروازے کے نیچے دبا دیں جہاں سے زیادہ گزر بسر ہے بیوی کا، کیونکہ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ مین دروازے سے کم ہی آنا جانا ہوتا ہے ان کا. تو گھر میں ایسے دروازے کے نیچے اس کو آپ دبا دیں جہاں پر بیوی کا زیادہ آنا جانا ہو. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بالکل فائدہ اٹھائیں گے اس سے. جب آپ اس نقش کو تحریر کر چکے، تحریر کرنے کے بعد آپ نے نیچے اس حصے میں یہ کلمات لکھ دینے ہیں: بستم عقل و ہوش، چشم و گوش، دہن و زبان، دل و جان، فلاں بن فلاں. یعنی کہ جس کی آپ زبان بندی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے تحریر کر دینا ہے. اور لکھنا کہاں پہ ہے؟ یہ تعویذ جو نقش آپ لکھیں گے اس کے نیچے والے حصے میں آپ نے تحریر کر دینا ہے. ہم نے اس لیے سائڈ پہ لکھ دیا ہے، نیچے لکھتے تو آپ کو صحیح سمجھ نہیں آنا تھا، الفاظ چھوٹے ہو جانے تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو سائڈ پر سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے. کلر آپ نے ایک استعمال کرنا ہے، چاہے زعفران استعمال کر لیں یا کالا کلر استعمال کر لیں، بلیک کلر استعمال کر لیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا. یہ کلر ہم نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ تحریر کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح آپ نے جو ہے اس نقش کو تحریر کر کے آخر میں جو ہے نیچے والی لائن میں بستم عقل و ہوش، چشم و گوش، دہن و زبان، دل و جاں، فلاں بن فلاں، اس نقش کو تحریر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے مسائل کو حل کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گا. السلام علیکم.